ایک پکچر دیکھ رہے ہیں، یہ پکچر دراصل ایک اسکرین شاٹ ہے، ایک ویڈیو ہے جو آج کل بہت وائرل کی جا رہی سوشل میڈیا پہ، سحری کے وقت کھانے پینے کے حوالے سے، کہ جب تک اذان ہوتی رہے انسان کھا پی سکتا ہے، یہ اس کا مین تھیم ہے۔ حدیث نمبر ابو داؤد شریف کی 2350 ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کی تحریح پیش کرتا ہوں، کس طرح انہوں نے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے ترجمے بریکٹ لگا کر اپنے موقف کو ثابت کر کے اس حدیث کے مفہوم میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی ہے۔ حدیث دیکھیں، ابو داؤد شریف کی 2350 ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اذا سمع احدکم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ندا سنے یعنی اذان سنے، والاناء علی یدہ، اور اس کے ہاتھ میں برتن ہو، فلا یدعہ حتی یقضی حاجتہ منہ، وہ اس کو نہ رکھے جب تک اپنی حاجت پوری نہ کر لے۔ اب یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، یہ مسند امام احمد میں بھی ہے اور یہ اس مشکات میں بھی ہے، اور اس کے اندر جو ترجمہ میں تحریف کی گئی ہے وہ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ اس پکچر کو آپ دیکھیں، اس پہ لکھا بریکٹ میں فجر کی اذان ہو جائے، حالانکہ اس حدیث میں کہیں فجر کا لفظ نہیں ہے، فقط یہ ہے اذا سمع احدکم النداء، ندا کہتے ہیں اذان کو، جب تم میں سے کوئی اذان سنے اور اس کے ہاتھ میں برتن ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ فجر کی، رمضان شریف کی سحری کی اذان کے بارے میں ہے، یا یہ مطلق اذان کے بارے میں ہے کہ مطلق اذان جب ہو رہی ہو، انسان بیٹھا ہے کھا پی رہا ہے، یا انسان افطاری کر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں برتن ہے، اذان سن لیتا ہے، اب وہ نماز کے لیے بھاگے یا پھر پہلے کچھ کھا پی لے، یا کوئی بھی اذان ہو رہی ہے اور آپ کے ہاتھ میں کھانے کی چیز ہے، آیا آپ اس کو وہیں پھینک کر چلے جائیں؟ تو حدیث کا مستفاد اور مطلب یہ ہے کہ انسان اس کو کھا لے، نماز جب بعد میں پڑھ لے۔ ایک حدیث کا خلاصہ یہ بھی ہے، اور یہ فقہی مسئلہ ہے، اگر آپ کو بھوک شدید لگی ہے اور کھانا سامنے حاضر ہے تو پہلے کھانا کھا لیں، جماعت چھوڑ سکتے ہیں۔ تو لہذا بات دراصل یہ ہے، حدیث میں اذا سمع احدکم النداء کا لفظ ہے، اذان فجر نہیں ہے، مطلقاً اذان جب ہو، نہ رمضان نہ غیر رمضان۔ اب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب یہ تحریف کر کے فجر کی کا لفظ بڑھا کر یہ ثابت کرتے ہیں یہ رمضان شریف میں فجر کی نماز کے متعلق بات ہو رہی ہے، حالانکہ حدیث میں صراحتاً یہ تصریح نہیں۔ ایک بات تو یہ ہم برسر تسلیم چلو مان بھی لیتے ہیں، اگر تو ہم اس کے راویوں پر جرح کرنے کی، محدثین نے بات کی ہے اس کے راویوں پر بھی، لیکن ہاں چلے ہم اس کو بھی صحیح مان کر چلتے ہیں۔ ہم اگلی بات کرتے ہیں، کیا یہ خبر واحد ہے؟ اس سے ہم یہ بات ثابت کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اذان فجر سنے یعنی نماز فجر کا وقت شروع ہو جائے اور وہ اس کھا پی لے تو اس کا روزہ ہو جائے گا؟ پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ آیا حدیث طیبات میں، قرآن پاک کی آیات میں وقت معیار ہے یا اذان معیار ہے؟ اب سنیں، قرآن پاک فرماتا ہے، یہ حدیث کا اس کا حاشیہ بھی ہے، یہ عربی حاشیہ جو ابو داؤد شریف، اس میں بھی یہ بات وضاحت موجود ہے۔ یہ اشیاۃ اللمعات میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس وضاحت کو کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدار کیا ہے کھانے پینے کا؟ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ سفید ڈورا کالے ڈورے سے جدا ہو جائے فجر سے۔ اب اس حدیث کی تشریح میں اس قرآن پاک کی آیت میں باقاعدہ حدیث صحیح بخاری کی موجود ہے کہ اس سے مراد فجر ہے، اور بعد میں من الفجر کا لفظ بھی نازل ہوا، یعنی کالا ڈورے سے مراد رات ہے، سفید ڈورے سے مراد فجر کی سفیدی ہے، یعنی طلوع صبح صادق ہے۔ تو قرآن پاک نے جو مدار بنایا ہے کھانے پینے کا سحری کے اندر، وہ فجر کے طلوع ہونے کو بنایا، یعنی وقت کو بنایا، جب تک وقت فجر نہ ہو جائے اس سے پہلے پہلے کھاتے رہو۔ تو لہذا قرآن کی روح سے جب وقت فجر شروع ہو جائے ہم کھا پی نہیں سکتے، اور یہ مسلمہ اصول ہے، جب بھی کوئی حدیث آئے گی ہم اس کو قرآن پاک پہ پیش کریں گے، اگر تو قرآن پاک کے موافق ہوئی قبول کریں گے، عمل کریں گے، نہ موافق ہوئی تو تعویل کریں گے، اور خبر واحد کا ہر یہی حکم ہے۔ تو لہذا پہلی وضاحت تو یہ ہے۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں اب میں آپ کے سامنے ابو داؤد شریف کی ہی جو یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہیں اور مسلم میں بھی ایسی حدیثیں موجود ہیں، لیکن میں آپ کو سر دست اس سے جو پچھلی روایتیں ہیں وہ سناتا ہوں۔ حدیث اس کی ہے وقت سحور کے بارے میں پورا باب ہے ابو داؤد شریف میں، اور یہ بات باندھتے وقت اس کے میں حدیث لکھتے ہیں 2346 نمبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یمنعن من سحورکم اذان بلال، بلال کی اذان تمہیں سحری سے نہ روکے، تمہاری سحری سے بلال کی اذان تمہیں ہرگز نہ روکے، ولا بیاض الافق، نہ ہی افق کی سفیدی، حق ہکذا حتی یستطیرا، یہاں تک کہ وہ
پھیل جائے، یعنی فجر کا وقت جب تک شروع نہ ہو جائے اس وقت تک تم کھا سکتے ہو، خواہ اذان پہلے ہو جائے۔ حضرت بلال پہلے اذان دیتے تھے، اور یہ باقاعدہ حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے، یہاں بھی موجود ہے کہ وہ پہلے اذان دے دیتے تھے، اور حضور نے فرمایا بلال کی اذان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ عبداللہ ابن مکتوم اذان دے دے۔ اس سے پتہ چلا اذان معیار نہیں ہے، کیونکہ اذان تو پہلے بھی دے دی گئی، کیونکہ وقت ابھی ہے تو تم کھا سکتے ہو۔ اسی طرح اب اگلی حدیث پہ آ جائیں، 2346 نمبر روایت، 2348 نمبر روایت دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاتے پیتے رہو، اب کلوا واشربوا حتی یعترض لکم الاحمر، کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ تمہارے لیے جو احمر ہے، سرخی ہے، وہ چھا جائے۔ یعنی مطلب یہ ہے، آسان و مفہوم یہ بنے گا کہ جب تک فجر طلوع نہ ہو جائے اس وقت تک کھاتے رہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے وقت کو کھانے کا معیار بنایا، اذان کو نہیں۔ اسی طرح دیکھیں، لیکن اس وقت صرف اذان سے ہی کیونکہ اشارہ کیا جاتا تھا، کوئی اور اعلان نہیں ہوتا تھا، اس وجہ سے اذان کی بات بار بار حدیثوں میں آئی ہے۔ اسی طرح جو میں نے پہلے عرض کیا کہ سفید ڈورا کالے ڈورا، تو ایک صحابی نے یہ کیا کہ ایک سفید ڈورا لیا، ایک کالا ڈورا لیا، اور اس کو اپنے کہتے ہیں فَضَعْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادَتِي، حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے اس کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا، فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَتَبَيَّنْ، میں نے اس کو دیکھتا رہا، واضح نہیں ہوا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری میں بھی روایت ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، یہ میں ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 2349 پڑھ رہا ہوں کہ سیدنا حاتم بن عدی کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا کہ میں نے سفید ڈورا کالا ڈورا لیا، اس کو تکیے کے نیچے رکھ کے دیکھتا رہا، لیکن میرے لیے تو واضح نہیں ہوئے۔ فرمایا فضاحکا، سرکار مسکرائے، فرمایا ان وسادتک اذن لطویل عریض، تمہارا تکیہ تو بہت لمبا چوڑا ہے، انما هو اللیل والنہار، دن اور کالے ڈورے سے مراد رات ہے، اور سفید ڈورے سے مراد دن ہے، یعنی مطلب فجر کا طلوع ہونا ہے۔ تو لہذا اس وجہ سے حدیث پاک میں بھی اور قرآن پاک کی آیات میں بھی، قرآن پاک کی آیت میں، احادیث طیبات میں جس کو معیار بنایا گیا کھانے پینے کا وہ فجر کا وقت ہے، اذان نہیں ہے۔ اور اگلی بات یہ میرے سامنے ہے، اشیاۃ اللمعات، مشکات کی شرح، مشکات کی حدیث میں، مشکات کی جو کتاب الصوم کی سحری کے بارے میں دوسری فصل ہے، اس میں ایک حدیث پاک لکھتے ہیں، اور یہ حدیث ترمذی، ابو داؤد، نسائی میں بھی ہے، انہی کے حوالے سے یہاں لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں۔ فجر سے پہلے یعنی فجر طلوع ہونے سے پہلے جس نے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں۔ اب بتائیں جو فجر کی نماز کے وقت شروع ہونے کے بعد بھی کھا رہا ہے، اس نے تو ابھی نیت ہی نہیں کی، تو کھا رہا ہے روزہ تو مطلب رک جانا، وہ رکا ہی نہیں، تو اس کا روزہ کیسے ہوا؟ حدیث کی روح سے فلا صیام لہ، اس کا روزہ نہیں ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً فرما دیا کہ جو فجر کی وقت شروع ہونے سے پہلے قبل فجر روزے کی نیت نہ کرے اس کا روزہ نہیں، یہ حدیث ہے۔ تو اس لیے حدیث پاک نے جو صراحتاً جس کو معیار ٹھہرایا وہ کیا ہے؟ وہ وقت ہے، وہ اذان نہیں ہے۔ تو اس حدیث پاک کی روح سے سرکار کا فرمان ہے فلا صیام لہ، جو وقت کا فجر چھونے سے پہلے روزے کی نیت نہ کرے اس کا روزہ نہیں۔ تو اب اس برائے میں آپ اس حدیث کو سمجھیں کہ اگر کوئی شخص اسی اصرار کرتا ہے کہ اس سے مراد فجر کی اذان ہے، سحری کا وقت ہے، تو پھر یہ حدیث کیونکہ باقی مشہور احادیث کے، قرآن پاک کی آیات کے مقابل ہے، ہم اس پر عمل اس طرح نہیں کر سکتے۔ اور ہاں پھر ہم اس کے اندر ایک اور تعویل کریں گے جو محدثین نے کی ہے، وہ تعویل یہ ہے کہ اس سے اذان سے مراد پھر ہوگا حضرت بلال کی اذان کہ جو سحری کے اٹھانے کے لیے دیا کرتے تھے۔ تو لہذا جو لوگ حنفیوں پر طرح طرح کا تان کرتے ہیں، دراصل وہ حنفی مذہب کی گہرائی کو نہیں جانتے کہ جب حنفی مذہب میں کوئی مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے تو وہ کتنی قرآن اور حدیث کو سے مستفاد ہوتا ہے اور کتنی گہرائی سے اس کو پرکھا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا۔